ایک کو بند کر دیں، آواز ذرا اس کی سادی کر دیں، بس شور یہ گونجنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں تو سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ بعد حمد و صلات علماء کرام، نعت خواں حضرات، نقیبان محفل، محترم جناب قاری محمد افضل حاکمی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد چک حاضہ، میزبان محفل محترم جناب محمد ممتاز صاحب، جنہوں نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا، و جملہ بلوچ برادران، محترم فخر حیات بھٹی صاحب نقیب محفل، حافظ محسن علی صاحب اور محمد منشا صاحب، اور جتنے بھی آج کی اس محفل پاک کے میزبان ہیں اور آج کی اس محفل پاک میں بیٹھنے والے غیور مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ سب کی بادب حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آپ احباب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، مگر آپ لوگوں کا، آپ دوستوں کا ذوق دیکھا، اللہ پاک آپ کے ذوق اور شوق کو سلامت رکھے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، جتنی دیر تک آپ کی آنکھیں چمکتی رہیں گی تو گفتگو میں، اگر آپ 20 منٹ کہیں گے میں 19 منٹ کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسری مرتبہ اگر پیر کو ہاتھ لگا دیا جائے تو یہ گستاخی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی جتنا لوگوں کا ہاضمہ ہو، جتنا لوگ برداشت کر سکیں، چونکہ میرے بعد کہ سرکار کی محفل ہے اور خوشی کی محفل ہے، کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، اور جن کو بلایا جاتا ہے پھر ان کے ناز بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے 9 مرتبہ کہا کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری طرف حبیب سو رہا ہے، فرمایا جبریل جا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک طرف 9 مرتبہ گزارش کرنے والے موسیٰ ہیں اور دوسری طرف آرام فرمانے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار، تو پھر جن کو بلایا جاتا ہے ان کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ تو انعام میں، حدیث پاک میں، روایات میں علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں تو اللہ کی غیرت کے منافی یہ بات ہے، لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اٹھنے سے پہلے پہلے بخشش ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ وہ قرآن میں خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی طور پر اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی 4 اس مالک کے ہم پر بنیادی احسانات ہیں۔ میں یہ 4 باتیں کر کے بات ختم کر دوں گا۔ مالک کا ہم پر پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا،
وہ چاہتا تو ہمیں گٹر کا کیڑا بنا سکتا تھا. ہم نے کوئی دعا نہیں کی, ہم نے کوئی درخواست نہیں کی کہ باری تعالیٰ ہمیں انسان بنا. ہم ہوتے تو دعا کرتے, جب ہم تھے ہی نہیں تو دعا کیسی؟ سورۃ دہر کی پہلی آیت ہے, مالک فرماتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان کا ذکر تک نہ تھا. جب ہم تھے ہی نہیں تو دعا کیسے کرتے؟ تو مجھے ایک سوال کا جواب بتائیں, محبت کی ابتدا اس نے کی ہے یا ہم نے کی ہے؟ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ یہ اس نے چاہا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. تو محبت کی ابتدا وہ کر رہا ہے, جام دی ہوئی اس کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ مالک کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے 18,000 مخلوقات میں حضرت انسان ہونے کا تاج ہم پر رکھا ہے. اتنا یہ کرم ہے مالک کا ہم پر. حضرت با یزید بستامی بننے پر تشریف لے کر جا رہے تھے. بننے پہ سامنے سے کتا آ رہا تھا, اس نے کوئی بات کہی, آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے, رو پڑے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت روتے کیوں ہیں؟ کہا اس کتے نے ایسی بات کہی ہے, میرے پاس اس کی بات کا جواب نہیں. کہا حضرت اس نے کیا کہا ہے؟ کہا یہ کتا مجھ سے بول کر کہتے ہیں بھائی یزید یہ بتا تیری ایسی کون سی نیکی تھی کہ اس نیکی کی وجہ سے مالک نے تجھے انسان بنایا؟ میرا کون سا گناہ تھا کہ مالک نے مجھے کتا بنا دیا؟ کس تیری کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے تو انسان ہے, اور میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں کتا بن گیا؟ کہا میرے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا, میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور رو پڑا. کہا اس کتے نے بول کر مجھ سے کہا اے با یزید اس میں تیرا کمال نہیں ہے کہ اس نے تجھے انسان بنایا, یہ کرم ہے اس مالک کا, اس نے کہ مجھے کتا بنا دیا, تجھے انسان بنا دیا. خبردار کبھی اپنے انسان ہونے پر تکبر نہ کرنا, کبھی اپنے انسان ہونے پر غرور نہ کرنا. یہ کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب بتائیں, جانور ہونے کے لحاظ سے کتا بھی جانور ہے اور بکری بھی؟ کتے کے بھی 4 ٹانگیں اور بکری کی بھی. پھر کتا حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں ہے؟ میں کوئی جغرافیہ دیتا سوال نہیں کیتا, سوکھا جا پوچھے کیا وجہ ہے اس کی. آپ علماء سے پوچھئے کیا وجہ ہے کہ کتا حرام کیوں ہے, حالانکہ یہ بھی جانور, اس کی کیٹیگری بھی اینیمل ہے, اس کی کیٹیگری بھی اینیمل ہے, دونوں جانور ہیں. کتا بھی جانور ہے, بکری بھی جانور ہے, پھر کتا حرام کیوں اور بکری حلال کیوں؟ علماء نے اس کا ایک ہی جواب لکھا ہے کہ مخلوقات کو جب بنایا گیا خلقت کے بعد جس چیز کو نگاہ محمد نے رد کر دیا وہ حرام ہو گئی, اور جس چیز کو نگاہ محمد نے پسند کر لیا وہ حلال ہو گئی. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. جسے نگاہ محمد نے پسند کر لیا وہ حلال ہے, اور جسے نگاہ محمد نے رد کر دیا وہ حرام ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بات اور سادہ کر دوں, اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا, اگر گنجائش بنتی ہے تو ذرا اور اونچی آواز کے ساتھ بولو. جسے نگاہ یار نے پسند کیا ہے اسی کی قدر و منزلت ہے. بات سادہ کر دوں, مکے کا وڈیرا ہے, نام بڑا اونچا ہے, مکے کا سردار ہے, شملہ بڑا اونچا ہے, قد بڑا اونچا ہے, رنگت بڑی گوری ہے, نام ہے ابو لہب, نگاہ محمد نے رد کر دیا, جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا. اور دوسری طرف حبشہ کا غلام ہے, رنگت کالی ہے, ناک چپٹی ہے, آنکھیں چھوٹی ہیں, جسم دبلا پتلا ہے, رنگ کا کالا ہے, اور نام بلال ہے. نگاہ محمد نے پسند کر لیا, کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے جنت کا مالک بنا دیا.
نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، بس جسے نگاہ محمد نے پسند کر لیا وہ حلال ہے۔ یحل لہم الطیبات، قرآن کی نص ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلال وہی ہے جسے مصطفیٰ نے حلال کہہ دیا، حرام وہی ہے جسے مصطفیٰ نے حرام کر دیا۔ دعا کرو ہم بھی نگاہ محمد میں آ جائیں۔ تو مالک کا کرم ہے کہ اچھا ایڈا وڈا مجمع بیٹھا ہے، میں نے دسو تھوڑے وچ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کوئی فرشتے دی نوکری کردا؟ کوئی نوکری کرتا ہو کھڑا ہو کر بتائے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا چلوں، مالک نے حضرت انسان پر اتنا کرم کیا ہے، حضور کی کنیسہ ہیں حضرت ام ایمن، کسی کام سے حضور کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، جب اس ہستی کا نام آئے تو سر بھی جھکا لیا کرو، نگاہیں بھی جھکا لیا کرو۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل معشر غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے اہل معشر، اے غوثو، اے کتبو، اے ابدالو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، گردنیں جھکا لو، تمہیں خبر نہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری کا گزر ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن ندا آئے گی، یہ حضور کی شہزادی کا پروٹوکول ہے، سٹیٹس ہے۔ حضرت ام ایمن کسی کام سے گئیں ان کے گھر، تو دیکھا سیدہ زہرا آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہیں، حسنین کا جھولا بھی خود بخود جھلایا جا رہا ہے، چکی بھی خود بخود چل رہی ہے۔ پریشان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں گئیں، یا رسول اللہ میں نے بڑا حیرت کا منظر دیکھا ہے، بتائیں تو صحیح کیا ہے؟ فرمایا ام ایمن میری بیٹی نے روزہ رکھا تھا، گرمی کی شدت کے سبب اللہ نے اس پر نیند طاری کر دی، آسمانوں سے جبرائیل و میکائیل کو بھیج دیا، ایک زہرا کی گھر کی چکی چلا رہا ہے اور دوسرا حسنین کا جھولا جھلا رہا ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ چلو وہ تو نیک ہستیاں تھیں نا، بڑی ہستیاں، میرے جیسا گناہگار ہو کیا میری بھی فرشتے نوکری کرتے؟ تو ہاں، صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آقا اسلام نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، اللہ 2 فرشتے نازل کر دیتا ہے، ساری رات اس بندے کے گھر کی چوکیداری کرتے رہتے ہیں۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، ہاں مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ بڑے بڑے شعراء نے لکھا، لیکن خدا کی قسم جہاں اقبال پہنچا کوئی نہیں پہنچ سکا۔ علامہ فرماتے ہیں نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اللہ۔ اقبال کہتا ہے اے جبریل عرش پر بیٹھ کر ذکر کرنا تسبیح کرنا بڑا آسان ہے، اور نیزے کی نوک پہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قرآن سنانا یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ تم تو ویلے عرش پر بیٹھے ہو تسبیحاں کر رہے ہو، نہ تمہاری بیوی نہ تمہارے بچے، تمہیں کیا خبر یہ دل کا درد کیا ہوتا ہے۔ نہ کر تقلید اے جبریل میرے عشق و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اللہ۔ فرشتوں سے بھی انسان کو افضل بنایا ہے۔ تو یہ مالک کا کرم ہے۔ کسی دور کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، محبت میں آ کر، پیار میں آ کر، کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ پیاری لگی نا، اچھی لگی، اس نے یہ جملہ کہہ دیا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اگر تو اس سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب جملہ تو کہہ بیٹھا، تو بعد میں اب بھاگا علماء کے پاس کہ کیا جواب دوں، کہیں طلاق ہو ہی نہ گئی ہو۔ اب علماء کے پاس گیا، مدرسے کے علماء بیٹھے تھے، ہر فقہ کا عالم، امام محمد ابن حنبل کا شاگرد، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، 4 بڑے مذاہب کے علماء کا شاگرد بیٹھے ہیں۔ تینوں نے فتویٰ دیا، شافعی، مالکی، حنبلی، 3 علماء کے شاگردوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ طلاق جو چوتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ نہیں بولے۔ انہوں نے کہا تم کیوں نہیں بولے؟ کہا کیونکہ تم غلط بولے اس لیے میں نہیں بولا۔
کہا کیوں؟ کہا میرے پاس دلیل قرآن ہے، وہی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ کہا تم نے کوئی اپنی اور دلیلیں دی ہیں، میرے پاس قرآن کی نص ہے۔ مالک فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے ساری کائنات سے بڑھ کر اے انسان تجھے سب سے زیادہ سونا بنایا ہے۔ میرے پاس قرآن کی آیت ہے، مجھے بتائیں اگر عام انسان چاند سے زیادہ حسین ہے تو آمنہ کا چاند محمد عربی کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ حقیقت ہے مسلم کہ زمانہ حسین ہے، اللہ کا پیارا یوسف مانا حسین ہے، لیکن خدا گواہ ہے اتنا نہیں شمس جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سادے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں بڑی ہائی لیول کے جملے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میرے جملوں کی قدر کر رہے ہیں۔ تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی سرکار کی، جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی روح یوسف بھی دیکھنے آئی ہوگی۔ جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی روح یوسف بھی دیکھنے، ہاں تو ہجے میڈا یار نے ڈٹھا جنہوں ویک کے چن شرم آوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جے او چاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے، جے او پاوے ہاتھ پھلاں بچ ہاتھ پھلاں دی شان وداوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، علم رب نے انہ دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل رب نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اور سید نصیر الدین نے تو کمال کر دیا، گولڑے کے تاجدار نے لکھا حد کر دی ہے۔ کیا لکھا؟ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کو چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، ان کا فقر رشکائے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ پہلا احسان مالک کا ہم پر کہ اس نے ہمیں، ماشاءاللہ میرا مجمع توجہ کے ساتھ بیٹھا ہے، پہلا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ہر احسان پہلے سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا احسان ہم پر مالک کا یہ ہے کہ اس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مومن بنایا ہے۔ انسان بنا دیتا، انسان تو کافر بھی ہیں، انسان تو ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، انسان بناتا اور اگر ایمان نہ دیتا پھر بھی جہنم کا ایندھن بنا دیے جاتے۔ وقودها الناس والحجارہ، قرآن کہتا ہے کہ پتھر اور انسان اس جہنم کا ایندھن ہے۔ تو مالک نے ہم پر انسان بنانے کے بعد دوسرا کرم یہ کیا کہ ہمیں مومن بنایا۔ تیسرا احسان اس سے بڑھ کر، پہلا انسان، دوسرا مومن، اور تیسرا کہ اس نے ہمیں موسیٰ نبی کا مومن نہیں بنایا، محمد عربی کا مومن بنایا ہے۔ اس نے ہمیں آدم کا امتی نہیں بنایا، نوح کا نہیں بنایا، عیسیٰ کا نہیں بنایا، کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں حاضرین محترم، 11 نبیوں نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا اے باری تعالی ہمیں تو نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کا امتی بناتا۔ 70,000 نبی ہجرت کی مکے کی طرف، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ وہ اس نبی نے مکے میں آنا ہے، ولادت مکے میں ہوگی۔ جب وہ نبی مکے میں آئے، ہماری قبریں مکے میں بن جائیں، وہ نبی جب جوان ہو
چلتے چلتے اس نبی کا قدم ہماری قبر کے باہر ہی لگ جائے اور ہماری بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ آپ اس جملے کی گہرائی تک پہنچیے کہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ ارے جہاں 70,000 نبی تڑپتے رہے، اس نبی کا قدم چلتے چلتے ہماری قبر کے باہر لگ جائے، اے امت مصطفیٰ تم پر کتنا کرم ہے۔ وہ نبی قبر کے باہر نہیں، قبر کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حاضرین محترم، میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، یقیناً بتایا ہوگا، شاید اس مجمع کے لیے نئی بات ہو، جنازہ کس کس نے آج تک پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی فکر آخرت کی توفیق دے۔ جنازہ ہم پڑھتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو مرنے والا ہے ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی امام کے پیچھے، فجر پڑھی امام کے، ظہر پڑھی امام کے، نماز عید پڑھی امام کے، اور تراویح پڑھی امام کے۔ جب یہ فوت ہو گیا، اس نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اس نے امام کو بھی پیچھے کر دیا؟ میت آگے پڑھی ہے اور امام، چاہے مدینہ کا امام ہو، چاہے حرم کا امام ہو، مفتی مکہ ہو، شیخ الحدیث ہو، امام ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، پیچھے کھڑا ہوگا، میت آگے پڑھی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علماء نے ایک ہی وجہ لکھی ہے، کیونکہ کچھ دیر بعد قبر میں جا کر اس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ نصیر الدین نے کہا کہ میت کو کپڑے نئے اس لیے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے، بھئی جانا تو مٹی میں ہے، کیوں نہلایا جا رہا ہے، کیوں خوشبو لگائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جس کو ملنا ہے وہ خوشبوؤں والا ہے، وہ طیبہ والا ہے، جس کا دیدار کرنا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے۔ نصیر، ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے؟ یہ کی وجہ ہے، قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان لگا ہے، اللہ کے نبیوں کے ممبر اللہ کے عرش کے ساتھ نور کے ممبر سجے ہوں گے، نبی بیٹھے ہوں گے، ساری کائنات حشر کے میدان میں ادھر ادھر پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ مالک فرمائے گا صفیں بناؤ، آدم کی امت کی صف بن جائے۔ سرکار نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی، مشرق سے مغرب تک 120 صفیں، 80 صفیں میں محمد کی امت کی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام اولو العزم رسولوں میں آتا ہے، 1.25 لاکھ نبی، ان میں 313 رسول ہیں، 313 میں 5 اولو العزم رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 5 اولو العزم رسول۔ سرکار نے فرمایا میں ان 5 کا بھی سردار بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا نام اولو العزم ہے اور خلیل اللہ ہے، خلیل کا معنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ میرے مولا اگر مجھے اجازت دے، میں جملہ بڑی دھیمے لہجے میں کہہ جاؤں گا، اگر میرے مولا اجازت دے تو میں نبیوں کی صف کو چھوڑ کر امت مصطفیٰ کی صف میں نہ چلا جاؤں؟ اگر اجازت دے تو مالک فرمائے گا اے ابراہیم تو نبی ہے، تو رسول ہے، اولو العزم رسولوں میں تیرا نام ہے، ہمارا خلیل ہے، تو نبیوں کی صف کو چھوڑ کر امت مصطفیٰ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہیں گے کہ باری تعالیٰ جب سے حشر کا میدان لگا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تیری رحمت کی نظر ہم پر پڑتی نہیں، جہاں جہاں تیرا نبی ہے وہاں پر تیری رحمت کی نظر جا رہی ہے، ہم اس امت کی صف میں اس لیے جانا چاہتے ہیں ہم پر بھی تیری نظر رحمت پڑ جائے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں شیرانہ انداز میں، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو محمد سنبھالے ہوں گے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ مالک نے ہمیں کتنا بڑا کرم کیا ہے امت مصطفیٰ میں پیدا کر کے، اتنا بڑا کرم ہے مالک کا ہم پر۔
پہلا احسان انسان بنایا، دوسرا احسان ہم پر اس نے مومن بنایا، تیسرا احسان اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، چوتھا احسان مالک کا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مالک نے ہمیں محبوب کا امتی بنا کر محبوب کا گستاخ نہیں، مؤدب ادب کرنے والا بنایا ہے، ہر نسبت کا حیا کرنے والا بنایا ہے۔ محبوب نے کی امت میں پیدا کر کے ہمیں اہل سنت میں پیدا کیا ہے، نہ خارجی بنایا ہے نہ رافضی بنایا ہے، ہمیں محبوب کا امتی بنا کر حبیب کے صحابہ کا بھی ادب بتایا ہے اور حبیب کی اہل بیت کا بھی ادب بتایا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر کرم ہے۔ یہ چار احسانات بتانے کے بعد حاضرین محترم میں اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں داخل ہو گیا۔ مالک فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کے بارے میں مالک فرما رہے حبیب یہ جو مکے کے کافر ہیں نا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان کے اندر جو دل ہے دھڑکتا ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ باری تعالیٰ دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں۔ فرمائے حبیب یہی تو بتانا ہے، وہ دل دل نہیں جس دل میں تیری یاد نہیں، وہ آنکھیں آنکھیں نہیں جس آنکھوں میں حسن مصطفیٰ نہ ہو، جو کان تیری بات نہ سنے وہ کان کان نہیں۔ کیوں؟ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقب ہو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تو باری تعالیٰ یہ انسان ہے، تو مالک نے کیا جواب دیا؟ اولئک کالانعام، حبیب یہ تو جانور ہیں، کہاں انسان بنایا، اتنی بڑی فضیلت دی، فرشتوں کو نوکر بنایا، اتنے انعامات احسانات کیے، کہاں اٹھا کر کہاں پھینک دیا، کہا یہ جانور ہیں، اس سے بھی اگلی ڈگری، بل ہم اضل، صرف جانور ہی نہیں بلکہ حبیب جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ باری تعالیٰ انسان بنایا اشرف المخلوقات، اور پھر یہ کہہ رہا ہے آنکھیں ہی نہیں، دل ہی نہیں، کان ہی نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ کیوں کہہ رہا ہے باری تعالیٰ؟ ان کو یہ ٹائٹل کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے حبیب انسان ہو کر میرے محبوب کو دیکھ کر پشت کر کے جا رہے ہیں، اور جانور ہو کر چار ٹانگوں والے بکریاں آتی ہیں تو حبیب کو سجدہ کر کے جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ وہ شخص جانوروں سے بھی بدتر ہے جس کی نگاہوں میں حضور کی پہچان نہیں، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں۔ مالک نے یہ فیصلہ دیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں دلیل کے طور پر، میں 2 حدیثیں پیش کروں گا اور بات کے اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، 39 دن جنگ ہوئی، فتح نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، فتح نہیں ہوئی۔ صحابہ آ گئے، پلٹ گئے، یا رسول اللہ جو یہودی ہیں خیبر کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، قلعے کے اندر محصور ہو جاتے ہیں، ہم حملہ کرتے ہیں وہ دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، فتح لکھ دی ہے، نشانی یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ محب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، وہ محب خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات دعائیں کرتے رہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے رہے کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کیونکہ حضور نے انعام بہت بڑا بتا دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ ہم ساری رات دعائیں کرتے رہے، جب صبح ہوئی تاجدار کائنات علیہ السلام نے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں بار بار حضور کی نگاہوں کے سامنے آتا تھا،
کہ مجھ پر سرکار کی نگاہ پڑے اور میرا نام لے لیں بھرے مجمع کے اندر. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں. سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب, بتاؤ میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ نعرہ حیدری. صحابہ کہتے ہیں ساڑی مجلس وچ مومن بھی ہوندے سن تے منافق بھی ہوندے سن. جب پہچان کرنی ہوتی کہ مومن کون ہے منافق کون ہے, وہاں بیٹھ کر ذکر علی کرتے. جو مولا علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہم جان جاتے یہ منافق ہے, اور جس کا چہرہ کھل جاتا ہم جان جاتے یہ مومن ہے. پھر مجھے کہنے دو, کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کے بستر پر لٹایا کیوں تھا؟ ہاتھ پکڑ کے خم میں لہرایا کیوں تھا؟ اگر یا علی کہنا ناجائز ہے پھر پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا؟ نعرہ حیدری. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے نا ذرا 2 منٹ کے لیے کرو سارے, حیدر 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 حیدر. ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری. اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. میں شعر دینا چاہتا ہوں, علی سے بغض بھی, حج کی خواہش بھی. علی سے بغض بھی اور حج بھی. ارے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. علی سے بغض بھی, حج کی خواہش بھی, عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. ارے مجمع کے اندر میرے آقا فرمانے, کہاں ہے میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ اچھا میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جہاں پر بھی مولا علی کا نام آیا ہے احادیث میں, ساتھ میں ابو طالب کا نام بھی آیا ہے. ابو طالب کا نام بھی ساتھ آیا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو اس بات پر, لیکن میں تو اپنا رانجھا راضی کرنا چاہتا ہوں. بعض مجمع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم صرف ٹائم پورا کرتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جس میں ہمیں خود مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کریں, اس میں ذوق ہوتا ہے. کیا وجہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی؟ کیوں کہا میرے چچا ابو طالب کا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا علی کہاں ہے. کیوں کہا؟ گویا بتانا چاہتے تھے جب ہر مشکل کے اندر میرے چچا ابو طالب نے محمد کو نہیں بلایا تو محمد اپنے چچا ابو طالب کو کیسے بلا سکتا ہے؟ کیا بتاؤں, حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں, حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے, حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. جن پناہوں کو خود خدا اپنی پناہ کہے, علم یجد کا یتیمن فآبا, جن پناہوں کو خود خدا اپنی پناہ کہے, تو نہ ہو پایا ان کا مگر اللہ ابو طالب کا ہے. ایک بیٹا, ایک بھتیجا, ایک بہو اور 2 نور عین. چادر تطہیر میں کنبہ بھی ابو طالب کا ہے. اور میں اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں, فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھے سلام. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے حلیمہ سعدیہ تو یاد ہے, فاطمہ بنت اسد یاد کیوں نہیں ہے؟ حلیمہ سعدیہ کی عظمت کو سلام, انکار نہیں کرتے, کیونکہ اس ہستی نے 2 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے. 2 سال خدمت کرنے والی تو یاد ہے, 40 سال خدمت کرنے والی فاطمہ بنت اسد کیوں بھول گئی؟ چلو ابو طالب کے ساتھ تو تمہارا مسئلہ ہے, فاطمہ بنت اسد کا تو جنازہ ہی میرے نبی نے خود پڑھایا. ان کی قبر میں میرے رسول اتر گئے اور جنازے کے اندر شامل ہوئے, دونوں ہاتھ پھیلا دیے, کہا اللہ نے قبر کو مشرق سے بھی کھولا ہے مغرب سے بھی.
کہا میری اس ماں کو میرے کرتے کے اندر کفن دو، کل جب قیامت کے دن اٹھے تو اس کو فخر ہو کہ میں نبیوں کے امام کے لباس میں اٹھائی گئی ہوں۔ یہ حضرت مولا علی کی والدہ ہے، فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھے سلام۔ سلام پیش کرے سب حضرات، کہیں فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھے، حیدر کی ماں تجھے سلام۔ تو نے ثابت کر دیا کہ کعبہ بھی ابو طالب کا ہے، تو نے ثابت کر دیا کہ کعبہ بھی ابو۔ اور میں یہاں پر سید شمس الرحمن مشہدی کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس بندے نے کمال کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے پنجتن پاک سے جو دور ہوا حق کا رستہ بھول گیا۔ اور میں بڑے دھیمے انداز میں یہ جملہ کہہ دوں، راشد خلفاء 5 ہی ہیں، کیوں حسن کو لکھنا بھول گئے؟ نعرہ خلافت کا جواب حق 4 یار نہیں ہے، حق 5 یار ہے۔ خلفاء راشدین 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ امام حسن کی خلافت 6 مہینے کی شامل نہ کی جائے، خلافت راشدہ پوری ہوتی نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، امام حسن کے 6 مہینے کیوں بول گئے ہو؟ پنجتن پاک سے جو دور ہوا حق کا رستہ بھول گیا، راشد خلفاء 5 ہی ہیں، کیوں حسن کو لکھنا بھول گیا؟ ہے راہ مشہدی لوگوں پر یہ بغض نہیں تو اور ہے کیا؟ ابو لہب کی انگلی یاد رہی، ابو طالب سارا بھول گیا۔ ابو لہب کی انگلی یاد رہی، ابو لہب کی انگلی، اور ابو طالب سارا بھول گیا۔ جملہ کہیں اور طرف موضوع نہ چلا جائے، دل تو کرتا ہے کہ یہی پڑھوں، لیکن میرے بات حاضری پیش کرنی ہے۔ انہوں نے سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے، آشوب ہے۔ لعاب دہن لگایا، جھنڈا چھمایا، مولا علی گئے، جاگ سے جا کر ایک ہاتھ سے جا کر خیبر کا دروازہ اکھاڑا، جسے 70 صحابہ مل کر ہلاتے تھے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جس علی کی ایک ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ ہے، مجھے بتاؤ اس کے بازو کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جس کے بازو کی شان یہ ہے، اس کے ایک تن کی شان کیا ہوگی؟ اس کے ایک تن کی شان یہ ہے، اس کے 5 تن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ خیبر فتح ہو گیا، مولا علی نے دروازہ اکھاڑ کر پھینکا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دروازہ گرا کہاں پر ہے۔ خیبر سے مال غنیمت میں ایک گدھا آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، گدھا جس کو ہم گالی کے طور پر استعمال، تو تنیرا کھوتا ہے، تو تنیرا گدھا ہے کہتے ہیں نا جی۔ گدھا حضور کے پاس آیا، اس نے آ کر اپنا تعارف کروایا، حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے، اور میں عام گدھا نہیں، میرے اوپر نبیوں نے سواریاں کی ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں نبی بیٹھتے رہے، میرا مالک بھی ہے، لیکن میں نے اس کو کبھی اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ میرے اوپر بیٹھتا ہے، میں اس کو گرا دیتا ہوں، میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ، اب جملہ میں دینے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ کیونکہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور آپ نبیوں میں آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، آپ نبیوں میں آخری نبی، اور میں اپنی نسل کا آخری گدھا۔ قرآن کا یہ وعدہ سچا ہوا، حبیب یہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہو کر مرزا غلام محمد قادیانی نہ سمجھ سکا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، لیکن گدھا ہو کر حضور کی ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ ذرا نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس نعرے پر ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان۔ دوستان محترم، میں دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو کو جاری رکھوں، لیکن مجھے باقیوں کے مہمانوں کا بھی خیال ہے، حیا ہے، تو صرف ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ انسان جو حضور کی پہچان نہیں رکھتا۔ ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت نہیں بنے، فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے بیت اللہ حرم شریف میں کھڑا تھا، وہاں 2 حدیں ہیں، ایک حد کا نام حرم کی حد اور ایک حد کا نام ہل کی حد۔ ہل کی حد وہ ہے جہاں شکار کرنا جائز ہے،
حرم کی حد وہ ہے جہاں شکار کرنا حرام ہے، اور میں اس پٹی پر کھڑا تھا جہاں دونوں حدیں آ کر ملتی تھی، آپس میں مکس ہوتی تھی، اس جگہ کھڑا تھا۔ تو میں نے دیکھا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اس کے بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا۔ جب بھیڑیے نے حملہ کیا تو بکریاں اپنی جان بچانے کے لیے ہل کی حد سے حرم کی حد میں داخل ہو گئی، ہماری جان بچ جائے۔ تو جیسے ہی وہ حرم کی حد میں گئیں، بھیڑیا وہاں رک گیا، ٹھہر گیا، اس نے دیکھا کہ بکریاں حرم میں چلی گئیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران اور پریشان ہوا، میں نے ساتھ والے ساتھی سے کہا، میں نے کہا یار دیکھ تو صحیح، جانور ہو کر پہچانتا ہے کہ حرم کی حد کیا ہے اور ہل کی حد کیا ہے، کہ بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ بکریاں حرم کی حد میں چلی گئیں اور وہاں شکار کرنا جائز نہیں ہے، وہاں رک گیا۔ کہا بس میں گفتگو کی ہی تھی، میں نے کہا ہی تھا کہ وہ بھیڑیا مجھ سے مخاطب ہو کر انسانوں کی طرح بول کر کہتا ہے اے ابو سفیان، حیرانگی اس بات پر نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا ہو کر جانتا ہے کہ حرم کی حد کیا ہے اور ہل کی حد کیا ہے، ارے افسوس تو تیری عقل پر ہے، تیرے پڑوس میں اتنی شانوں والا نبی محمد مصطفیٰ آ گیا ہے، ارے میں جانور ہو کر جانتا ہوں اس کی شان کیا ہے، تو انسان ہو کر نہیں سمجھ سکا کہ اس کا مقام کیا ہے؟ ارے وہ نبی وہ ہے جو گزر چکا، اس کی بھی خبریں دے رہا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے۔ حیرانگی کی تو بات یہ ہے کہ میں جانور ہو کر اس کو پہچانتا ہوں تو انسان ہو کر نہیں پہچان سکا۔ مالک فرماتا ہے حبیب یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور تیری پہچان رکھتے ہیں مگر انسان کو تیری پہچان نہیں۔ سامعین محترم، انسان وہی ہے، فضیلتیں انعامات اسی بندے پر ہیں کہ جس نے سرکار کو پہچانا ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ اختتام جی، اچھا یہ ممتاز بھائی ہیں، مجھے اہل خانہ کی طرف سے حکم دیا گیا، بیٹے کی چونکہ ولادت ہوئی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ رب العزت بیٹا عطا کرے تو اس کا نام میرے نام پر محمد رکھنا، میرے نام پر۔ فرمایا جس دسترخوان پر میرے نام کی نسبت رکھنے والا بچہ ہوگا کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، ہر وقت اس کے دسترخوان پر رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا، فرمایا جن والدین نے اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا اللہ اس کو بھی بخشے گا، اس کے والدین کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اللہ ان کو بیٹا دے، ایک اور بیٹا عطا کرے، اور یہ نیت کریں ایک بیٹا حضور کے دین پر وقف کر دیں، حضور کے دین اسلام کے لیے قربان کر دیں، یہ منت مانے۔ سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب جب آب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، مل ہی نہیں رہا تھا، خواب میں رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا اے عبد المطلب زمزم کا کنواں ڈھونڈیں، 4000 سال گزر گئے تھے، زمزم نہیں مل رہا تھا، کہاں ہے؟ اے عبد المطلب ڈھونڈیے کنواں کہاں ہے؟ باری تعالیٰ میں کہاں ڈھونڈوں، کہاں ہوگا؟ فرمایا صبح حرم میں جانا، جس جگہ پر سفید رنگ کا پرندہ چونچے مارے گا وہیں پر زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت عبد المطلب گئے حرم میں، دیکھا اب کھودنے کے لیے اکیلے تھے، تو مکے کے جو کفار مشرکین تھے انہوں نے بڑی مخالفت کی، ساتھ نہیں دیا، کہا ہم تیرا ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی باری تعالیٰ اگر میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی تو مجھے کوئی سہارا بھی دیتا، اے اللہ مجھے بیٹے عطا کر، 10 بیٹے عطا کر۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی اے اللہ 10 بیٹے عطا کر، اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے، حضرت حضور کے دادا جان کو عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب 10 بیٹے عطا ہوئے، اب چونکہ مکے کے سردار تھے قریش کے، تو کہا 10 بیٹے جب جوان ہو گئے، 10 کو بلا کر کہا میں نے منت مانی تھی، ایک بیٹا قربان کروں گا۔ اب کون قربان ہوگا؟ کہا قراندازی کی جائے۔ جب قراندازی کی گئی تو نام نکلا سرکار کے والد حضرت عبداللہ کا۔ حضرت اب وہ سب سے چھوٹے تھے، جو بڑے تھے وہ کہنے لگے چھوٹا ہوتا بھی لاڈلا ہے، کہا ہم میں سے کوئی چلا جائے مگر ہم اپنا چھوٹا قربان پھر کیا ہو؟ کہا اس کے بدلے 10 اونٹ قربان کر دو، عبداللہ کو نہیں جانے دیں گے۔ 10 اونٹ قربان کر دیے۔
پھر قراندازی کی گئی، پھر ان کا نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ قربان کیے، پھر تیسری مرتبہ پھر قراندازی کی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ حاضرین محترم 9 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، نام حضرت عبداللہ کا ہی آتا تھا۔ 90 اونٹ قربان کیے، جب 10ویں مرتبہ قراندازی کی تب جا کر اونٹوں کا قراندازی میں نام آیا۔ تو 10 اونٹ یعنی 100 اونٹ حضرت عبداللہ کا فدیہ دیا گیا، حضرت عبداللہ کے برابری پر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے والد حضرت عبداللہ اور ایک میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ تو حاضرین محترم یہ بڑی کرم نوازی ہے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال اعلان فرمائے گا محمد آ جاؤ، محمد آ جاؤ۔ جب سرکار تشریف لائیں گے تو سرکار کے پیچھے قطار لگی ہوگی، رب فرمائے گا حبیب میں نے تو آپ کو بلایا تھا، یہ پیچھے کیوں آ گئے؟ کہیں گے کہ باری تعالیٰ آپ نے محمد کو بلایا تھا، ساڑھے نا دے نال بھی محمد آندہ سی، ہم بھی آ گئے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے ہی نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے ہی نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے بیٹے کو حیاتی دے، ان کی زندگی سلامت رکھے، اور سرکار کا دین کا عالم بنائے، اور ان کے گھر کا ایک یہ چشم و چراغ جو اللہ نے 12 سال بعد 10 سال بعد 6 سال بعد اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس محفل کے صدقے جو بھی اس محفل میں بے اولاد بیٹھا ہے اللہ اس کو نرینہ اولاد، زندگی والی، صحت والی، جو بیمار ہے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا کرے۔ وما